پہلی ہجری پہلا بچہ جو مدینے میں پیدا ہوا مختار، مختار کے والد ابو عبیدہ یہ بھی صحابی رسول، اور مختار کے دادا سعد یہ بھی صحابی رسول مسعود مختار ابن ابی عبیدہ ابن مسعود ثقفی۔ جب شہر مدینہ پیغمبر کے آنے کے بعد ابو عبیدہ کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام مختار رکھا گیا اس زمانے کے دستور کے مطابق، اور یہ طریقہ بھی ابو عبیدہ اپنا بچہ لے کر رسول کے پاس آئے تاکہ پیغمبر کی زیارت اس بچے کو کرائے اور پیغمبر سے دعا لے۔ پیغمبر نے اس بچے کو اپنی گود میں لی اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، شاید تجھے بھی نہیں پتا کہ پروردگار نے کیسا بچہ تجھے عطا کیا، یہ وہ بچہ جو میری اولاد کے قاتلوں سے انتقام اور بدلہ لے گا اور ہم خاندان رسالت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ 4 یا 5 سال آگے گزرے، 4-5 سال آگے گزرے، مختار کی عمر 6 سال کی اور سن 6 ہجری چل رہا۔ شہر مدینہ کی ایک گلی سے میرا مولا گزر رہا، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل میں لگے ہوئے، سب ایک گروپ کے ہیں 5 سال سے 8 سال، مگر مولا ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا، اپنا راستہ چھوڑا، وہیں جا کے زمین پر بیٹھ گئے، اس بچے کو قریب بلایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر کبھی اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہے، کبھی اس کے رخسار کا بوسہ لے رہے، کبھی اس کے بازوؤں کا بوسہ لے رہے۔ مولا اکیلے نہیں، مولا کے ساتھ مولا کے صحابی سلمان فارسی حیران، ابو ذر غفاری پریشان، مقداد و عمار انگوش بدندہ، یہ 6 سال کا بچہ اور اتنا زیادہ احترام اور عزت پا رہا ہے مولا کی بارگاہ سے۔ یا امیر المومنین، یہ کون بچہ؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ وہ بچہ جو میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا اور اس کی وجہ سے ہم اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں تک اس کے حق میں دعا کیا کریں گی۔ اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا۔ یہ خالی مولا نے 6 سال کی عمر میں مختار کے لیے دعا نہیں کی، جس دن مختار 60 سال کی عمر میں، یہ 6 ہے وہ 60، 60 سال کی عمر میں قید خانے میں گئے تھے اور میثم کی ملاقات ہوئی تھی، جو واقعہ ابھی ایک لمحے تھوڑی دیر کے بعد آ رہا۔ تو اس وقت بھی میثم نے مختار کو مولا کے کچھ اور ارشادات بتائے، مگر جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ اور جناب علی اکبر کو بھیجا گیا، اس وقت امام مظلوم نے مخاطب کیا تھا کہ اے پسر سعد، جو ظلم تو ابھی کر رہا ہے کر لے، ان قریب خدا بنو ثقیف کے ایک نوجوان کو تیرے سر پہ اس طرح مسلط کرے گا کہ وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تجھے آگ میں زندہ چلائے گا۔ اور جس وقت زینب کبریٰ کی چادر کو چھین کر شہزادی کے چہرے پہ کوڑا مارا گیا، جس کا واقعہ اس ظالم نے خود مختار کے سامنے پڑھا، جو شاید 3 دن کے بعد شروع ہوگا، تو جناب زینب نے کہا کہ ان قریب خدا ایسے شخص کو تیرے سر پہ مسلط کرنے والا کہ اگر تو نے میرے ایک کوڑا مارا وہ تیرے سارے بدن پہ کوڑے برسائے گا۔ یعنی کربلا کے مصائب کے درمیان مختار کا تذکرہ ہو رہا۔ علی اکبر کی شہادت کے موقع پر حسین مختار کو یاد دلان، زینب کبریٰ کے چہرے پہ کوڑا پڑتے وقت شہزادی مختار کا تذکرہ کریں۔ میرا چوتھا امام یہ فرمائے، یہ والی حدیث ایک آج سن لیجیے اور ایک آئندہ وینسڈے کو سنیے گا انشاءاللہ، اگر میں زندہ رہا۔ آج وینسڈے، نیکسٹ وینسڈے کو اسی وقت یہاں پہ عید الزہرا کا جشن ہو رہا ہوگا اور یہ حدیث ہر مرتبہ اس میں پڑھی جاتی، اس سال بھی پڑھی جائے گی، مگر آج بھی سن لیجیے۔ یہ چوتھے امام یہ فرماتے کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے، ہمارے باپ کے قاتل سے انتقام لے کر اس نے ہم اہل بیت رسالت کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ پانچواں امام، ایک بار مختار کا بیٹا امام کے پاس آ رہا۔ اب مختار کے ایک بیٹے تو تاریخ میں ثابت ہے، حکم یا حاکم ابن مختار، گجراتی زبان میں جناب مختار کے ایک اور بیٹے کے حالات ملتے ہیں ثابت نامہ، وہ ہسٹری کے اعتبار سے ثابت نہیں، ثابت کے بارے میں کہا جاتا کہ مختار کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھایا، لیکن کیونکہ وہ گجراتی زبان میں کتاب موجود، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہرحال پیور فکشن یا ایک کہانی، لیکن مختار کے یہ دوسرے بیٹے جو ہسٹری سے ثابت ہے، یہ آتے امام کے پاس اور کہا کہ اے میرے امام پنجب، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ بعض محبان اہل بیت اور شیعان حیدر قرار بھی میرے بابا کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ اب میڈیا کے اثرات پھیلتے،
بنو امیہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، مختار کو کبھی معاف نہ کیا تھا، اس لیے کہ مختار نے بنو امیہ کا کچا چھٹا کھول کے دکھایا تھا، مختار نے بنو امیہ کے مظالم کو امت کے سامنے بے نقاب کیا، سب معاف کر دیے گئے، مختار بیچارہ اس جرم کی وجہ سے آج تک معاف نہ کیا گیا۔ لیکن یہ تو آج کی بات، اسی زمانے میں کہا کہ مولا میرے بابا کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں خود کنفیوز۔ ایک مومن یقیناً آگے کہے گا مولا اگر میرا بابا غلط ہے بتائیے تاکہ میں خود بھی اپنے بابا سے دوری اختیار کروں، خدا کی مرضی اولا، رشتہ داریاں جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ امام نے کہا کیا کہہ رہا؟ ارے خدا جزائے خیر دے تیرے باپ کو، تیرے باپ کی وجہ سے بنی ہاشم کے خاندان میں 5 سال کے بعد چولہا روشن ہوا تھا، اور سیدانیہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد نہ اپنے بالوں میں کبھی تیل ڈالا نہ بالوں میں کنگھی کی، یہ تیرے باپ کی وجہ سے سیدانیوں نے بالوں میں تیل ڈالا ہے اور سر میں کنگھی کی ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا مختار جنت میں ہمارا ساتھی بنے گا اس لیے کہ اس نے ہمارے قاتلوں سے انتقام لیا۔ یہ سلسلہ ہے روایتوں کا جو اس دن سے شروع ہوئی، یہ روایتیں اس دن سے شروع ہوئی جس دن مختار اس دنیا میں آئے اور ان کا بابا ابو عبیدہ اپنے بیٹے کو خدمت رسالت میں لے گیا، پہلی دعا وہاں ملی اور وہاں سے لے کے چھٹے امام تک ہر دور ہر زمانے میں ایک دعا نظر آ رہی، مگر اور ایک روایت ہمارے یہاں یہ خاص طور پہ یہ جملہ سنیے گا، ہمارے علماء اور مراجع پہ بعض اعتراض ہوتے ہیں کہ فتوے بدل کیوں جاتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کی تفصیل پڑھی، ہماری کتابیں جلائی گئی، ہماری کتابیں ضائع کی گئی، ہمارے پاس احادیث انکمپلیٹ آئی، وقت گزرنے کے بعد پھر نئی نئی کتابیں سامنے آ رہی، نئی سے مطلب کتاب امام کے زمانے کی ہے، دریافت اب ہو رہی ہے، حدیث مکمل ہوتی ہے، حدیث کا مطلب بدل جاتا۔ مختار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مختار کے بارے میں ایک روایت، صرف ایک روایت ہماری کتابوں میں ایسی آ گئی جو شروع زمانے کے علماء نے لکھ دی، اور اس سے مختار کا بڑا ہی غلط قسم کا امپریشن یا امپیکٹ شیعوں کے پاس بنا۔ روایت کیا؟ روایت یہ ہے کہ جب امام حسن نے سلحنامے پہ دستخط کیے علیہ الصلاۃ والسلام، جب سلحنامے پہ دستخط کیے تو حالات ایسے تھے کہ امام کے انتہائی قریب اور اپنے آپ کو حسن کا بڑا وفادار ثابت کرنے والے وہ سب بھی دکھ چکے تھے، حاکم شام ایمان خرید چکا تھا، اور ایسا ماحول بن گیا کہ کسی کو کسی پہ یقین نہیں رہ گیا، جیسے صدام ملعون کے بارے میں کہا جاتا، غدافی کے بارے میں کہا جاتا، جتنے یہ ڈکٹیٹر کہ ان کی ساری حکومت اور ڈکٹیٹرشپ ان پہ انٹیلیجنس کے نظام پہ چلا کرتی، شوہر کو بیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، بیوی کو شوہر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، والدین اولاد کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے، اولاد والدین کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، یہ کوئی چیز نہیں، ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، یہ سب گزر چکا۔ وہ ماحول ایسا کہ حسن مشتبہ کو سو کال قسم کے حسن کے شیعوں نے اٹیک کر دیا، کہا ہم آپ کو امام نہیں مانتے، آپ نے ظالم کے ساتھ مذاکرات کر کے سلحنامے پہ دستخط کر کے ہماری ناک کٹوا دی، ہم ذلیل ہو کے رہ گئے، ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، وہ جملہ کہا گیا، یہی جملہ کربلا میں ریپیٹ کیا یزیدیوں نے، کیا کہا کہ اے حسن اب یہ نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ، اللہ آپ کی نمازی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اردو میں آپ اور تم ہے، عربی میں تو ایک ہی لفظ چلتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک اپنے آپ کو حسن کا شیعہ کہہ رہے، حسن کی فوج میں شامل ہے، نماز پڑھتے ہوئے حسن مشتبہ کو دھکا دے کر مسلح سے ہٹایا گیا، مسلح چھین کے دے گئے۔ لیکن یہی جملہ کربلا میں لشکر یزید نے کہا تھا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا کہ دیکھو نماز کا وقت آ گیا، آؤ کچھ دیر کے لیے جنگ بند کریں، وہاں سے جواب آیا تھا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، اللہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں کرے گا کیونکہ تم اولی الامر کے خلاف جنگ کر رہے ہو۔ ہر چیز کی دلیل لائی قرآن سے جاتی، تم اولی الامر کے خلاف جنگ کر رہے ہو، اور حبیب برداشت نہ کر سکے، ارے تمہاری نماز قبول ہو اور نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار کی نماز قبول نہ ہو، مولا میں برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا۔ مگر پہلی بار یہ جملہ حسن مشتبہ سے کہا گیا، خالی کہا نہیں گیا، حسن نماز پڑھ رہے ہیں، حسن کی نماز پڑھوائی گئی، حتیٰ یہ کہ ایک سو کال قسم کے محب نے
تیر کے ذریعے حسن کے پیر کو زخمی کر دیا. امام حسن زخمی پیر کے ساتھ مدائن کے اندر تشریف لا. مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا تھا سعد ابن مسعود ثقفی. امام حسن کا شیعہ. امام حسن کو اس نے اپنے محل میں پناہ دی, یعنی امام سمجھ کے رکھا. یہ لفظ میں محاورتاً کہہ گیا, لیکن مختار اپنے چچا کے پاس گئے. یہ وہ تاریخ ہے, یہ وہ روایت ہے جو پرانی کچھ کتابوں میں آ گئی, سب میں نہیں کچھ. اس نے کنفیوز کر دیا. ذرا اس کو سمجھیے, اس سے مجتہدین اور مراجع کی پریشانیاں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی. مختار چچا کے پاس گئے, کہا چچا بہترین موقع, حسن زخمی بھی ہے, اکیلے بھی ہیں, حاکم شاہ منہ مانگا انعام بھی دے رہا, ہم حسن کو گرفتار کر کے راتوں رات حاکم شام کے ہاتھوں بیچ کیوں نہ دیں. بس یہ سننا تھا کہ چچا کو جلا لگا. مختار کا گریبان سے پکڑا, گریبان پھاڑا, تھکے دے کے محل کے دروازے پہ لائے, لاک مار کے باہر نکال دیا کہ دشمن خدا میرے بھائی کا بیٹا ہو کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام کو فروخت کر دوں اور اپنے امام سے غداری کروں, وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو میرے لیے زیادہ بہتر. یہ روایت آ گئی. اب یہ روایت تو ایسی ہے کہ یہاں تو اچھے بھرے صاحبان علم کی عقلیں بھی چکرا گئی. یہ روایت تو صاف صاف بتا رہی ہے کہ چچا ایسا پکا ماننے والا اور مختار امام حسن کو بیچنے کے لیے تیار. چنانچہ انہی علماء نے جب معصومین کی وہ حدیثیں دیکھی جو بعد میں مختار کے فیور میں آئیں, پہلے مختار کے حق میں گزر گئی, مختار کے بچپنے کی حدیث ہے, مختار کی شہادت کے بعد کی حدیث ہے. کہا کہ ہاں غلطی تو کی ہے لیکن امام نے معاف کر دیا. مگر کیا غلطی بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ اب یہ روایت ہمارے بعض علماء کو تجسس ہوا کہ آخر یہ روایت کا راز کیا. ایسا آدمی جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے, کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے, کجی نہیں ہے, خامی نہیں ہے, خرابی نہیں ہے, ذرا بھی عقیدت و محبت اہل بیت کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بار اس کے دماغ کو کیا ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا نام چھپ گئے, پھر کوئی ایسی دشمنی اہل بیت اس کی طرف سے نہیں ہوئی. آخر ہمارے ایک ایسے عالم جن کی خاص فیلڈ تھی ہسٹری, انہوں نے پوری روایت ڈھونڈ کے نکالی, اور جب پوری روایت ملی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اور جس نے یہ روایت پڑھی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ارے کیا تھا واقعہ اور اسے کیا کر دیا گیا. کس نے یہ روایت ڈھونڈ کے نکالی؟ قاضی نور اللہ شوستری, جو شہید ثالث کے مشہور اور معروف لقب سے مشہور بھی ہے اور آج بھی آگرہ میں ان کا روضہ. تمام شیعان اہل بیت کا اور شیعان ہند کا ایک مرکز. بہترین ان کی کتابوں میں دو کتابیں, احقاق الحق کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہانگیر نے علماء دربار کے فتوے پر ان کو شہید کیا, اور مجالس المومنین. مجالس المومنین اصحاب رسول و اصحاب امام کے ڈیٹیل حالات, اس کے اندر انہوں نے اپنی یہ ریسرچ لکھی اور پروف کر کے لکھی. ایسا نہیں کہ اندازہ لگایا ہو یا گیس کیا ہو, پوری روایت اصلی کتاب سے ڈھونڈی تو پتا چلا کہ کیا ہوا, آدھی روایت لکھی گئی, آدھی روایت غائب کر دی گئی. آدھی روایت لکھی گئی, آدھی روایت غائب کر دی گئی. جو لکھا گیا وہ بالکل صحیح لکھا گیا, لیکن اس سے پہلے کا ایک پیراگراف غائب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ سچ جھوٹ بن گیا, حق باطل بن گیا, باطل حق بن گیا, رات دن ہو گیا, دن رات ہو گئی. اور اب آپ سنیے, یہی مسئلے مراجع کو کئی جگہ مسائل شریعت میں بھی پیش آتے ہیں. کئی جگہ مثلا کنواں, پہلے زمانے کے مرجع کے پاس انکمپلیٹ حدیث آئی تھی تو کنویں کی نجاست میں ڈول نکلواتے. آج مراجع کو پوری حدیث مل گئی, رات ڈول کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ نظریہ نہیں بدلا, حدیث ہمارے پاس پہلے انکمپلیٹ. اگر آپ کہیں کہ انکمپلیٹ حدیث سے مسئلہ کیسے بدلے گا, سنیے یہ چیز. اچھا, وہ جو پہلا والا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بالکل سچ, ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں, مگر صرف ایک پیراگراف اس میں سے ہٹا دیا گیا. اچھا, اس کا آخری جملہ میں نے پڑھنا, میں نے نہیں پڑھا, صرف اب پڑھ رہا ہوں کہ چچا نے بھتیجے کو گریبان سے پکڑا, گریبان پھاڑا, محل کے دروازے میں لا, دھکے دے کے باہر نکالا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہو کر مجھے امام سے غداری اور سازش سے اکساتا. مختار مسکراتے ہوئے چلے گئے. یہ میں کہنا بھول گیا. اب یہ عجیب بات, مار کھا رہے, گریبان پھٹ رہا, جوانی ہے, تقریباً 30 سے 40 سال کی عمر, لیکن
نہ خون جوش کھایا، نہ چچا سے برابر سے مقابلہ کیا، نہ ہی غصہ یا غم چہرے پہ آیا مسکراتے ہوئے گئے۔ اس لفظ مسکرانے نے بھی شہید ثالث کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ بات کچھ اور، روایت کچھ اور ہے، ڈھونڈو پوری روایت کیا۔ اب پوری روایت ملی، پتا چلا کہ شروع کا واقعہ بھی صحیح، آخر کا واقعہ بھی صحیح، لفظ کوئی نہیں بدلا، بیچ کی 4 لائنیں اس روایت سے ہٹا دی گئی۔ اب وہ 4 لائنیں سنی، وہ پورا پہلا پیراگراف میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ خلاف ہو گئے، امام حسن کو زخمی کیا گیا، آخر مختار کے چچا مدائن کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے محل میں امام کو پناہ دی، کہا مولا آئیے میرا محل حاضر ہے، میں اور میری فوج آپ کا دفاع کریں گے۔ یہاں تک آگے اب جملہ شروع کیا کہ مختار نے چچا سے سازش کی نہیں، بیچ کا ایک جملہ رہ گیا، وہ کیا ہے ٹکڑا، ایک پیراگراف۔ مختار کو جب یہ پتا چلا، اب میں وہ چیز پڑھ رہا ہوں جو عام کتابوں میں نہیں، اب آ گئی ہے اس لیے کہ قاضی نور اللہ شہید ثالث کا زمانہ اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ 4 سینچری پہلے کا، 4 سینچری سے روایت کمپلیٹ ہو گئی۔ مختار نے جب یہ سنا کہ میرے چچا نے امام کو اپنے محل میں جگہ دی، مختار بہت پریشان، دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چچا بھی دوسروں کی طرح سے حاکم شام کے ہاتھوں بک جائے، اور اس کا بکنا بڑا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ امام کو کسی کے محل میں یہ تو راتوں رات امام کو گرفتار کر کے بھجوا سکتا، مگر چچا سے دل کی بات کیسے اگلوائی جائے، مختار کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معلوم ہے کہ اگر میرا چچا حاکم شام معاویہ کے ہاتھوں بک گیا، میں پوچھوں گا وہ ہاتھوں کبھی نہیں کہے گا، کیسے پتا چلے؟ آخر یاد آیا مولا کے ایک بہت ہی بوڑھے صحابی شریک آور حارثی، قبیلہ بنو حمدان، قبیلہ بنو حارث، یہ 2 مولا کے بہت قریبی قبیلے تھے۔ مولا کے ایک صحابی آور حارثی جنہیں مختار چچا کہتے تھے، وہی کے ایک گروپ کے بوڑھے صحابیوں میں وہی ایک زندہ باقی، کہا کہ ان سے چل کے پوچھو، مولا بار بار کہہ چکے کہ نوجوانوں کی جوش سے مجھے بزرگوں کا تجربہ اور دانشمندی زیادہ پسند۔ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آور حارثی چچا، آپ نے مولا کا زمانہ دیکھا، میں ایک انتہائی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میری پریشانی یہ کہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے کوئی میرے امام کا ساتھ نہیں دے رہا، میرے چچا نے پناہ دی، اگر میرا چچا غلط ہے تو ایسا نہ ہو کہ راتوں رات گرفتار کروں، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا بلا وجہ شک کروں، ہو سکتا ہے میرا چچا بالکل صحیح ہو اور میں امام حسن کو ایک مخلص کی پناہ سے نکال کے دشمنوں کے درمیان لے جاؤں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں کنفیوز ہوں، میری ججمنٹ پاور جواب دے چکی ہے، آپ مولا کے ساتھ ہیں، آپ مولا کے ساتھ رہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کیا جائے۔ مسکرائے کہا بیٹا اس کا حل بہت آسان، اور وہ یہ ہے کہ تم خود بھی ایک دشمن اہل بیت بن کر اور معاویہ والے آدمی بن کے اپنے چچا سے بات چیت کرو، اگر تمہارے چچا کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کی زبان پہ ایسا آ ہی جائے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تمہیں مار کے نکالے گا۔ اب اس کے بعد وہ اگلا پیراگراف شروع ہوا۔ مختار گئے چچا کے باپ، چچا دیکھ کیوں نہ دے، چچا کو غصہ آ گیا، گریبان پکڑا، گریبان پھاڑا، دھکے دے کے نکالے، مختار مسکراتے ہوئے چلے کہ ہاں مجھے اپنے چچا کا ایمان پتہ چل گیا، درود بھیجے محمد والے۔ یہ دوسری چیز تھی، مختار کے غیب کی خبریں کس نے بادشاہوں کو کنفیوز کیا، لیکن کل میں بتا چکا ہوں میسر حبیب رشید یہ کوئی خالی اکیلے مختار کو تھوڑی ہے، جو علی کے قریب آیا علی نے اسے قیامت تک کے حالات کی اطلاع دے دی، سب نے یہ دعوے کیے، دعوے کیا کیے، صحیح باتیں بتائیں، اور یہ والی حدیث، لیکن یہ حدیث بھی بعد میں حل ہو گئی۔ تو اب مختار کے حوالے سے ہمارے علماء کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں رہا۔ يا صاحب السماء